الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور بخیلی کا حکم دیتے ہیں، اللہ ذو جلال کے ہاں ان کا کوئی تعلق نہیں، رب کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ جو بخیلی کرنے والے، بخیلی بہت بڑا گناہ ہے۔ بخیل انسان جب دنیا سے مرتا ہے تو اللہ ذو جلال کے غضب میں اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کوئی بھی بڑی سے بڑی عبادت کا موقع آ جائے تو ہم بخیلی دکھاتا ہوا ہی، قربانی کا موقع آ جائے تو پیسے بچانے میں لگ جاتا ہے کہ میرے 4 ٹکے بچ جائیں، پیسے بچ جائیں، کہیں سے قربانی اگر لی تو کہیں پیسے نہ لگ جائیں، اسی چیز میں لگا تو اسی بخیلی سے بچ جائیں۔ یہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ مال آ جائے تو پھر انسان بخیل بن جائے، بخیلی سے بچو۔ یہ بخیلی بھی انسان کو شیطان کی طرف لے جاتی۔ اللہ ذو جلال ہمیں دکھاوے کی عبادت سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس شخص نے نماز پڑھی اور نماز اس لیے پڑھی کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میری نماز کتنی خوبصورت ہے، اسے پتا چل گیا میرے پیچھے کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے یا وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے پتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے میری طرف متوجہ ہیں، اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے، رکوع اور سجود لمبے کر دیتا ہے، اور اللہ ذو جلال کے ہاں بڑا کڑکڑاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ ذو جلال کو اس کی عبادت قبول نہیں ہے، دکھاوے کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا فقد اشرک، اس بندے نے دکھاوے کی نماز بھی نہیں پڑھی بلکہ اللہ ذو جلال کے ساتھ اس نے شرک بھی کر لی۔ ہم تو شرک یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دربار میں جا کے جھک جائیں، یہ شرک ہے، یہ بالآلہ بہت بڑا شرک ہے۔ جو کسی قبر والے کے سامنے جھک جاتا ہے، قبر پرست کے سامنے جھکتا ہے، قبر پرست ہے، اس کے پاس جا کے مانگتا ہے اور قبروں کے اوپر جو مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے انسان اللہ رب العزت کے ہاں شرک کر بیٹھتے ہیں اور اللہ ذو جلال کے ہاں ان کا کوئی اجر نہیں۔ جتنی مرضی یہ عبادتیں کر لے، جتنی مرضی یہ ٹکرے مار لے، اللہ ذو جلال کو ان کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے، ان کے ماتھے میں محراب پڑے ہوں گے، بڑے بڑے لمبے سجدے کیے ہوں گے، لیکن رب کے سامنے جب پیش ہوں گے تصلی نارا حامیہ، اللہ ذو جلال اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو جہنم میں ڈالو۔ اللہ رب العزت ہمیں دکھاوے سے محفوظ فرمائے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے اللہ ذو جلال کے ساتھ شرک کر لیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھاوے کے لیے لوگوں کی واہ کے لیے روزہ رکھ لیا، حقیق اس شخص نے بھی اللہ ذو جلال کے ساتھ شرک کر لیا۔ یہی وجہ ہے آج سے کچھ سال پہلے، چند سال پہلے بڑے بڑے محدث العصر لوگ جب روزہ رکھا کرتے تھے تو بڑی عاجزی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، چھپا کر، خفی ہو کر، تنہا ہو کر، پشیدہ ہو کر، تنہا رہ کر روزہ رکھا کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ محدث العصر حافظ عبد المنان نور پوری، انہوں نے روزہ رکھا، عصر کے بعد ان کا درس دیا اور مغرب ہو گئی، اذان ہوئی، روزہ تھا اور کسی کو بتایا نہیں کہ میرا روزہ ہے۔
جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر اپنا پانی سے روزہ بھی افطار کسی کو بتاتے بھی نہیں پھر. تو ایسے لوگ جن کی صحبت میں اگر بیٹھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا دور ہمیں یاد آتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَغْفَرُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے پاس مسجد میں جو بیٹھے ہوئے تھے دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ دجال ایسا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آتے یقیناً دجال بہت بڑا فتنہ ہے. قیامت کے دن قیامت کے نزدیک جب وہ آئے گا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمانوں کی مومنوں کی ایک بہت بڑی آزمائش کا دن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے. ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک من عذاب الجہنم. اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ عز و جلال کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے. یقیناً یہ بہت بڑا فتنہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کے پاس آتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں فَقَالَ عَلَىٰ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. کیا میں تمہیں ایسے فتنے کے بارے میں نہ بتاؤں جو مجھے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. دجال سے بھی زیادہ خطرناک لگتا ہے. اس فتنے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اس سے بچ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں وَقُلْنَا بَلَا يَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ کے رسول کیوں نہیں ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے کہ کون سا وہ فتنہ ہے جو دجال سے بھی بڑا ہے. آپ نے فرمایا قال الشرک الخفی. اور وہ شرک خفی ہے انسان چھپ کے کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا. پشیدہ شرک ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان یقوم الرجل یصلی فیزید صلواتہ لما یرى من نظر رجل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب انسان نماز پہ کھڑا ہوتا اور اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے رکوع اور سجود لمبے کر دیتا ہے عبادت لمبی کر دیتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں یہ بڑا متقی ہے پرہیزگار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسی دکھاوے کی عبادت اللہ عز و جلال کو قبول نہیں. یقیناً یہ بہت بڑا شرک ہے جس میں انسان آج کھرا ہوا نظر آتا ہے. عبادت کرے لیکن ایسی عبادت جس کے اندر ریاکاری نہ ہو. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں اور ایک شخص آتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے ہیں دل میں خوش ہوتے ہیں کہ مجھے کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پھر خیال آتا ہے کہ شاید کہیں یہ ریاکاری تو نہیں میں کر بیٹھا.
اللہ ذوالجلال کے ہاں دکھلاوا تو نہیں کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول میں نماز ادا کر رہا تھا، مجھے کسی شخص نے دیکھا اور میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا ہے کہ کہیں میں دکھاوے کی عبادت تو نہیں کر رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، دکھاوا یہ ہے کہ جب انسان نماز ادا کرے اسے پتہ چلے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دکھاوا نہیں کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو، اچانک آ جائے پیچھے سے کوئی شخص، تو یہ دکھاوا نہیں بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دکھاوے کی عبادت سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ ذوالجلال لوگوں کو اکٹھا کریں گے، رب کی عدالت لگی ہوگی، اللہ ذوالجلال کی عدالت لگی ہوگی، لوگ اکٹھے ہوں گے، اس وقت اللہ ذوالجلال اپنے جلال میں آئیں گے، لوگ پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں دکھاوے کی عبادت کرتے رہے، دکھاوا کر کے اللہ کو راضی کرتے رہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اس دن سجدے میں گریں گے، ان کے جو قبریں وہ ایک تختہ بن جائیں گی، وہ سجدے میں نہیں گر سکتے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں دکھاوے ریاکاری سے محفوظ فرمائے، ایسی عادتوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔